الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی ہے، اور اس عورت نے ایک ایسا سوال کیا جس سوال کی وجہ سے وہاں پر موجود سبھی لوگوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا، کیونکہ انہیں شرم آ گئی۔ یہ سوال کیا تھا؟ اس نے عورت نے آ کر کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا عورتوں کو حیض ہوتا ہے؟ جب اس نے سوال کیا تو اس سوال کو اس وقت کے دور میں اچھا نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ اس سوال کو کوئی پوچھا نہیں جاتا تھا، اس کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بھرم کو توڑتے ہوئے اس عورت کے سوال کا جواب دیا اور کہا، ہاں، عورت کو حیض ہوتا ہے، یعنی ماہواری ہوتی ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ایسے سوالات کرنا جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی جسمانی کیفیت سے ہو تو ان کے پوچھنے میں شرم یا آڑ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شرم یا آڑ کے چکر میں کئی بار آپ بہت سی ایسی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جن کا آپ کو ثواب ملنا ہوتا ہے۔ کیا جمعے کے دن جمع کرنے کی بھی فضیلت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر اوقات پوچھا نہیں جاتا، لیکن یہ پوچھا جانا چاہیے۔ اس کا جواب کیا ہے اور علماء کرام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور احادیث میں اس کے حوالے سے کیا بیان آتا ہے، آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ حالانکہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس سے متعلق ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، اور وہ یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی پریشان ہو گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہر جمعے کو صحبت کرے تو اس کے لیے اجر ہے۔ ایک اجر وہ ہے جو اس کا اپنے پر غسل کرنے کا، اور دوسرا اس کی بیوی کے غسل کرنے کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے مطابق جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کے غسل کے طریقہ اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے اور پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی کی قربانی دی۔ اسی طریقے سے جو دوسری فرصت میں مسجد میں جاتا ہے گویا اس نے بیل کی قربانی دی، جو تیسری فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے میڈھا قربان کیا، اور جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرغی قربان دی، اور جو پانچویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کر لی۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے، اور غسل جنابت جمعہ کے بعد ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ حدیث جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے۔ ہمارا ایک ذاتی خیال ہے کہ یہاں غسل جنابت سے مراد مکمل غسل ہے، اور اس لیے کوئی شخص یہ کرتا ہے یعنی وہ جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص طاقت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ کسی شخص پر وہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں جو کہ وہ اٹھانے کے قابل ہی نہ ہو۔ اس حوالے سے آگے چلتے ہیں، اور آپ دوستوں کو اور کچھ اہم چیزیں پتہ ہونی چاہیے، ان کا بھی ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، بالغ عورتیں اور بالخصوص شادی شدہ دوستو احباب جو ہیں وہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں تاکہ سب کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ ایک معاملہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نکاح کی جو سنت ہے اس کو جب آپ نے ادا کیا اور اس کے بعد آگے سے آگے بڑھاتے گئے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہوگا اس بارے میں، یا شاید آپ نے کہیں پڑھا ہو یا سنا ہوگا کہ جب کسی انسان کو دنیا کے اندر شادی کے حوالے سے کوئی پوچھتا ہے تو بندے کا جواب یہی ہوتا ہے کہ کیا میرے پاس اتنا مال، اتنی دولت ہے کہ میں شادی کر سکوں؟
کیا میری آنے والی اولاد کو پالنے کے لیے میرے پاس سرمایہ ہوگا جو کہ ضروری ہوتا ہے؟ اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اب اس جواب کا اگر میں ذکر کروں تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ وہ تمہارے دسترخوان میں تمہاری شرکت دار بن جائے۔ جو ایسا کرتا ہے بنیادی طور پر اللہ پر تقوی نہیں کرتا، وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہی اپنے بچے کو پال رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسان کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ وہ کسی کو کھلا پلا سکے۔ پیارے دوستو، یہ بات مشہور ہے کہ جمع جو ہے وہ انسان کی آنے والی نسلوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حالیہ جدید دور کے اندر لوگ ایسے بھی ہیں جو اس حوالے سے کچھ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ وہ اولاد نہیں چاہتے اور وہ مباشرت طول کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں، اس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والی جنریشن پیدا ہی نہ ہو۔ اب ایک بڑی اہم چیز ہے اور اس حوالے سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، تو علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اب کے وقت میں استعمال ہوتے ہیں یہ پروٹیکشن، یہ ساری چیزیں تو دور جدید کی چیزیں ہیں۔ جس طرح ہم بجلی استعمال کرتے ہیں، موٹر کار استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے پرانی باتوں پر، جس طرح موٹر کار سے پہلے لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اسی طریقے سے اس عمل کو یعنی آگے اولاد کو پیدا کرنے کے عمل کو بھی روکنے کے لیے لوگ اس وقت بھی چند ایسی تدابیر استعمال کرتے تھے جنہیں آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے معدے کو عورت کے معدے کے ساتھ ملنے نہیں دیا کرتے تھے۔ تو کچھ اسی طرح کی چیزیں جو روایت میں پائی جاتی ہیں جن سے کافی سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں اور کافی سارے سوالات کا جواب بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ اب دوستو آگے بڑھتے ہیں، جس میں جمعے کے دن کی جانے والی کچھ غلطیاں ہیں جس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اکثر کبھی کبھی کچھ ایسے معاملات کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ آگے جا کر پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ اپنی لکڑیوں کے منبر سے فرما رہے تھے، اے لوگو، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا کہ وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کے لیے یہ وارننگ ہے، آپ جمعے کی نماز ہرگز مت چھوڑیں ورنہ آپ کے سینے پر بھی مہر لگا دی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر رک کر مسجد میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے کا نام اونٹ کی قربانی دینے والے کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو بیل کی قربانی دینے والے کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی، بالکل اسی طرح، یعنی جو جتنا لیٹ آتا ہے اس کا ثواب کا درجہ بھی اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جلد سے جلد جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں فوراً تشریف لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے سب سے پہلے دل سے ایک لائک کریں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔